سچا ہی اللہ، اس کا رسول، اس کی کتاب، اس کے تمام وعدے سب سچے ہیں اور ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ قرآن کریم دا 25واں پارہ سورہ شورہ دا چوتھا رکوع آیت نمبر 37 میں تلاوت کی گئی ہے۔ اس مقام کے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اگر تسی کبیرہ گناہ مت بچ جاؤ۔ کبیرہ گناہ اس کی تعریف کہ جو ارادہ کر کے گناہ کیتا جائے، جیسا کہ کل کی نشست کے اندر بھی یہ بات عرض کر دیتی گئی، لیکن اس کے اندر رب کائنات کی تفصیل اس میں بیان فرمایا نام لائے گا۔ بڑے گناہ یا جتانی گناہ اگر اجتناب کر جاؤ، چھوڑ دیو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ کبائر الاسم، جو بڑے گناہ نے، کبیرہ گناہ جنہوں کہہ جاؤ، اگر تسی انہاں نو چھوڑ دیو تو جڑے صغیرہ گناہ نے اسی اپنے فضل دے نال مختلف ہیلیاں دے نال، تسی نماز پڑھو اسی معاف کر دیں، تسی وضو کرو اسی معاف کر دیں، تسی روزہ رکھو اسی معاف کر دیں، تسی صدقہ و خیرات کرو اسی معاف کر دیں، استغفار کرو اسی معاف کر دیں، لیکن شرط کی رکھی کبیرہ گناہ مت بچ جاؤ۔ کبیرہ گناہ یہ اتفاقی نہیں، میں عرض کرتا جاؤں، کبیرہ گناہ ہوئے جو ارادہ کر کے کیتا جائے، صغیرہ گناہ کی غیر اختیاری طور پہ، ارادہ نہیں ہے، غیر اختیاری طور پہ گفتگو کر دیا، کوئی زبان میں ایسا لفظ نکل دیا جو اللہ عز و جل نہ پسند کرتا، اچانک نظر اٹھی ہے کسی غیر محرم کی طرف اٹھ گئی ہے، اگر نظر فوراً واپس آ گئی ہے تو صغیرہ گناہ ہے۔ تو اگر ہن ارادے کے نال غیر محرم عورت نو مرد دا ویکھنا اور غیر محرم مرد نو عورت دا ویکھنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، جو اسی گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور یہ وہ گناہ ہے جس کو بے حیائی کی علامہ کھل دیا۔ اگر بندہ جیسا کہ سورہ نور کے اندر بھی رب کائنات نے ارشاد فرمایا مردوں بھی اور عورتوں بھی کہ اپنے نگاہ نیچے رکھو، اور اگر زبان کے نال دیکھو نا جھوٹ جب بولیا جاتا ہے، کوئی بندہ کبھی نہیں کہ میں بولنا تو نہیں سچ چاہتا، یہ نہیں میرے کو بولیا گیا ہے تو من جاؤ، ہرگز نہیں، بلکہ جھوٹ واسطے نہیں، کہانی تراشی جاندی، وہ الفاظ چنے جاندے نے کہ میں فلاں آدمی نو دھوکا دینا، جھوٹ بول کے کیویں دینا، لہذا جھوٹ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح سب نو معلوم ہے کہ کبیرہ گناہ جڑے نے ہن زنا کرنا یہ صغیرہ گناہ ہے کہ کبیرہ ہے؟ اگر کوئی بندہ کہتا میں کرنا نہیں سچاتا ہے یہ بس ہو گیا میرے کو تو من جاؤ گے، ہرگز نہیں، وہ واسطے تے اسباب تیار کرنا پہنے، وہ پیچھے ارادہ ہے، ارادے کے نال پھر کوشش ہے، کوشش تو بعد ہی گناہ ہوتا ہے۔ تو انہوں کوئی کمی نہیں، میں جو ٹریا جانا سب پہ شراب پینا نہیں سچاتا، لیکن ان کی بس پی کرتی ہے، من جاؤ گے، ہرگز نہیں۔ اسی طرح چوری ہے، کوئی بندہ کہتا ہے یار میں چوری کرنا تو نہیں سچاتا، بس ان کی میرے کو ہو گئی ہے کہ مننے والی چیزاں نہیں، لہذا مننا پڑے گا کہ جیڑا بھی گناہ ارادہ تم کیتا جائے گا، ارادہ ہوئے گا، وہ دن کوشش ہوئے گی، پھر وہ گناہ سرزد ہوئے گا، ان گناہ کبیرہ کیا جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ یہ دی معافی اللہ پاک نے توبہ دے نال منسوخ فرما دی، اور توبہ کی شرائط یاد رکھنا ہے
کہ سب تو اول یہ چیز کہ بندہ اپنے آپ کو گناہگار تصور کرے کہ میں واقعی گناہ کیتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کرے اللہ انہوں معاف فرما دے، پھر رب کریم دے نال وعدہ کرے کہ یا اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کرا۔ اللہ کریم کبیرہ گناہ کو بھی معاف فرما دے نے بشرط کہ توبہ کی جائے۔ توبہ کیوں دی؟ توبۃ نصوحا، جیسا کہ حکم ربی ہے نا ایمان والے ہو، توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کرو۔ یہ نہیں کہ ادھر زبان تے الفاظ استغفر اللہ اور دل چ اگلے گناہ کا پروگرام ہوئے، یہ توبہ نہیں۔ توبہ پھر کیتی جائے تو پھر انج دی کیتی جائے کہ توبہ دا رنگ نظر آئے، جیسا کہ رب کائنات قرآن کریم کے متعدد مقامات کے ارشاد فرمایا کہ جب تسی توبہ کرو تاڑے اعمال سنورے ہوئے نظر آئے اور تاڑے حالات بدلے ہوئے نظر آئے، تاڑی عادات بدلی ہوئے نظر آئے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سود لیندے سن اور سود کے معاملے بڑے سخت کہ چھوڑنا نہیں۔ ایک دن ایک بیوہ عورت نے گھر گئے، وہ دیکھو سود دا مطالبہ کیتا، اس نے بڑی منت سماجت کی تھی کہ میری کوئی سود دین واسطے کوئی چیز نہیں، تو آپ فرماتے ہیں یہ چولہے کی ہڈی ہے جڑی ہے نا یہ اندر کی ہے۔ اس بی بی نے ظاہر سمجھتے ہو کہ جڑا بندہ مخروز ہے وہ نظریں نہیں اٹھدیاں، بڑے منت سماجت کے نال یہ بات عرض کی تھی، یہ اندر صدقے کا گوشت ہے اور میرے بچے کئی دنوں تو بھوکے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کھانا تیار ہوئے جیسے کھا لیے، لیکن آپ نے ہنڈیاں اٹھائی اپنے گھر لائے۔ جب گھر لائے نا تو بیوی نے ڈھکن اٹھایا تو سارا خون بن چکا ہے۔ اگر گھر والی نیک ہو گئے نا تو یقیناً کسی نہ کسی ویلے مرد بھی گناہ تو توبہ کر ہی گا۔ اس اللہ کی بندی کیا اے حبیب حالہ بھی یہ سارا منظر دیکھ کے بھی تو اپنے گناہ تو توبہ نہیں کر رہے؟ اللہ وقت بھی نہیں ہوتا، بات دل چتری ارادہ کر لیا کہ ہن میں توبہ کر لینی ہے، ہن سود چھوڑ دینا۔ الغرض گھر تو توبہ کے ارادے نال جب نکلے نا تو رستے کے اندر بچے کھیل دینے پہ، تو انہاں بچے آپس میں ایک دوسرے نے کیا سائڈ بھی ہو جاؤ، حبیب آئے کہ جے دا سایہ ساڑھے دنہ بیٹھے، اور حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ چلے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی توبہ تے گھر بیٹھے بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے ہو جاتی ہے، لیکن ولی کامل کی نظر دے اندر رہ کے جو توبہ کرنی ہے انہوں نے دست رحمت دے ہاتھ رکھ کے جو توبہ کرنی ہے نا وہ دا ایک اپنا رنگ ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا شمار تابعین دے اندر بہت بڑے تابعی اور بہت بڑے صوفی گزرے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کے آپ نے دست رحمت توبہ کر کے جب واپس لوٹے نا تو بچے کھیل دینے پہ، بچے آپس میں کھیل دینے، انج لگتا ہے جی میں وہ حبیب ہی نہیں رہا۔ حقیقی کہہ رہے سن کہ رستے جو سائڈ دے ہو جاؤ کدھر سایہ نہ پہ گئے، انہوں ہی بچے کہہ دینے پہ کہ حبیب نہیں رہا۔ رب کائنات فرمایا توبہ کر، انج دی توبہ کر، واسطہو وبینہو، تیرے اعمال سمر جان اور دوسرے کو نظر آ۔ پھر وہی حبیب اجمی
سارا کچھ لوگوں کا لیا ہوا مال واپس لوٹا دیتا، حتیٰ کہ گھر کھان واسطے بھی کچھ نہ رہا، اور آپ ویرانے جا کے اپنے رب کی عبادت اندر مصروف ہیں۔ بی بی نے شکایت کی تھی حضور ان کا کھان واسطے بھی کچھ نہیں، تو آپ فرماندے نے جس مالک دا میں کام کرنا نہ پیا، وہ مالک حالت میں وہ ضرورت نہیں دیتی جس ویلے دوے گا میں کیا جائے گا۔ ایک روز گھر واپس پلٹے نا تو گھر کے اندر کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، گھر کے اندر تندرست کی اشیاء موجود ہیں، اور جڑا بندہ حیا والا ہے، غیرت والا ہے، وہ پوچھے گا ضرور کہ بھائی میں نے لے کے نہیں آیا چیزیں کتوں آئی ہیں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سوال کیتا نا تو آپ کی زوجہ محترمہ عرض کر دی حضور ایک کھانے دی اشیاء بھی اور ایک پیام بھی، جڑا چیزیں لے کے آیا نا وہ پیام دے کے آئے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیام دے دینا کہ تیرا مالک تیرے کم تے بڑا خوش دل لگا کے اپنا کام کریے۔ سبحان اللہ۔ کم کیس واللہ کی عبادت سے اللہ۔ بہرحال اگر بندہ توبہ کر لگا ہے تو توبہ کی برکت دے نال گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور تبدیلی بھی ہوگی بشرطے کہ توبہ سچی ہو، دل و جان دے نال بندہ توبہ کرے نا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک روز چوراہے کے اندر کھڑے ہیں، ایک نوجوان شراب کی بوتل ہاتھ سے پکڑے آ رہے ہیں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نظر اس نوجوان کی جب گئی نا تو آپ نے اشارہ کی تھا ادھر آ، نوجوان کو پتہ ہے کہ میں جو ہاتھ کی بوتل پکڑی ہوئی ہے مکاشفۃ القلوب حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ کی لکھی کتابوں کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ امیر المومنین کی نظر پہ گئی ہے، اللہ بالکل مختصر وقت ہے، کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں، کوئی اتنی دوری نہیں، چند لمحات کی دوری ہے۔ اس نوجوان نے مالک کائنات کی بات میں التجا کی کہ اللہ اگر آج تو بچا لے نا تو میں تیرے نال وعدہ کرنا کہ آج تو بعد میں شراب نہیں پیا۔ ہن توبہ کر لی۔ جب امیر المومنین کے قریب پہنچے نا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبدہ انصاف سے دنیا کا اعلان ہے دی آج کے منصفہ کی طرح نہیں سی، آج کے بڑے بڑے دعوے دار انصاف دے انہاں کی طرح نہیں سی، بلکہ امیر المومنین عمر فاروق اگر اپنے بیٹے کی بیماری آئی ہے نا تو اوچے بھی معافی نہیں، اوچے بھی وہی اصول ہے جو ایک غریب واسطے بھی اپنے بیٹے کے نال بھی وہی سلوک ہے۔ اور نوجوان لرز گیا، جب توبہ کر کے قریب آیا نا تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے نے تیرے ہاتھ چکی ہے، عرض کی تو حضور میرے ہاتھ دے میرے سر کا ہے۔ جب امیر المومنین عمر فاروق دا ڈھکن کھول کے چیک کی تنا تو واقعی وہ سرکہ بن چکا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی اگر توبہ کی برکت دے نال شراب سرکہ بن سکتی ہے تو توبہ کی برکت دے نال رب کریم دا وعدہ ہے میں یبدل اللہ سیئات حسنات، میں تیرے گناہوں کو معافی نہیں بلکہ میں تبدیل کر دینا، وہ جتنے گناہ ہیں نا اتنی نیکیاں لکھ دینا، پر توبہ سچی ہو تو ارادہ کر لے۔ رب کریم فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، رب کائنات فرمایا تو کبیرہ گناہوں تو بے حیائیاں تو توبہ کر لے، اسی تیرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اگلی بات وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، جب غصہ آئے نا تو اس ویلے تو جن تے غصہ آئے تو معاف کر،
غصہ کمزور تے ہوتا کہ زور والے کمزور نہیں ہوتا. زور والا تو باقی چار جوتیاں میں مارے گے نہیں چلو اور مار لے. تے غریب ذرا وہ دیکھو کوئی گل بھی نہ ہوئے نا جسے وہ ویکھے تو ویکھیا کیوں ہوئے ویکھنا کیوں جے تو بڑا غصہ اللہ. لیکن رب کریم ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُونَ يَغْفِرُونَ جب تک غصہ آئے گا تو معاف کر دے. تو بندیاں نو معاف کرتے میں رب ہو کے تینوں معاف کر دوں. رب کائنات تیسرا پارہ ارشاد خدا بندی قول معروف و مغفرت. تو گل چنگی کہہ گل چنگی کہہ اپنی زبان تو اخلاق کا اظہار کر. اور اگر تیرے نال کوئی سخت لہجے دے نال سخت معاملات دے نال پیش آندا ہے تو کی کر تو انہوں معاف کر. قول معروف اپنی تو اخلاق دا اعلیٰ معیار سید الانبیاء دا پیارا طریقہ ہے اس مطابق تو لوگوں کے نال اخلاق کے نال پیش آ. تو اگر تیرے نال کو سختی کے نال پیش آئے وَمَغْفِرَةٌ تو انہوں معاف کر چھو. خیر من صدقہ اے بہت بہترین نیکی دا کام ہے. ایک معمولی گل نہیں کہ بندہ اگر طاقت رکھدا ہوئے بدلہ لین دی پھر وہ معاف کر دے گے. یہ بہت ہمت دا کام ہے جرأت دا کام ہے بہادر لوگوں دا کام ہے. سید حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے شیر خدا فرمایا کہ اور بہادری ناموری آپ کے اوپر ختم ہے. اللہ معروف واقعہ ہے کہ ایک میدان کے اندر آپ نے اپنے دشمن کو اپنے مکمل گرفت ہوتے جواریوں کے سینے سے بیٹھ کے ایک کافر دشمن ہے اور پھر وہ اوپر مکمل گرفت ہے. اس اگلی بدتمیزی کی تھی کہ آپ نے چہرے مبارک کے اوپر تھوک پھینک دیا. آپ کو غصہ آیا. غصے کی حالت کے اندر یہ نہیں کیتا کہ جلدی دلانے بھی گردن اڑا دے نا بلکہ بہادر آدمی جڑا اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر دے. آپ سینے تو اتر کے سائڈ تے ہو گئے. وہ کافر جڑا حیران ہو گیا اور سوال کرنے لگا یہ کی معاملہ ہے. چاہیے گل یہ سی کہ کسی کو جلدی دلال مار دیں لیکن سر چھوڑ دیتا. فرمایا سب علی گھر تو چلے تو اللہ واسطے میدان چترے تو اللہ واسطے تیرے نال جہاد کیتا تو اللہ واسطے تنو زمین دے اوپر پچھاڑیا تو اللہ واسطے اگر میں تنو قتل کرنا سی تو اللہ واسطے. لیکن جب تو بدتمیزی کی کہ مجھے غصہ آ گیا اگر اس غصے کی حالت میں اگر میں تنو مار دے وہ اللہ واسطے نہیں سی رہنا. تو علی اپنے ذات واسطے کسی مارنا ہی چاہتا علی کہ مارتا ہے رب واسطے. بخاری شریف میں حدیث بھی موجود ہے محبت کرو تے اللہ واسطے دشمنی کرو تے اللہ واسطے. ساڈا حال الٹ ہے. اسی کہنے ہیں اسی اللہ واسطے کسی نے دشمنی نہیں اپنے نفس واسطے دشمنی تو لا سکتا ہے اللہ واسطے نہیں. اور مومن کا معیار ہے وہ جو بھی کرتا ہے وہ اپنے اللہ کے واسطے کرتا ہے اپنے سونے رسول واسطے کرتا ہے. رب کائنات فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ اگر تم غصہ آ جائے تو تم معاف کر. جب تم معاف کر دیں گے نا جب تم مخلوق تے رحم کرے گا اللہ تیرے تے رحم کرے گا. اگر تم مخلوق تے رحم نہ کیتا نا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس تو پھر سن سید الانبیاء کا فرمان ہے نشان ہے جڑا مخلوق تے رحم نہیں کرتا اللہ بھی تے رحم نہیں کرتا. تو لہذا اگر اسی مخلوق دے گناہاں انہاں دی غلطیاں انہاں دی خطاواں معاف کر دیواں گے اللہ ساری خطاواں معاف فرما دے گا. اگر غریب تے کمزور تے غصہ آ گیا نا تو انہوں معاف کر دے گا کہ اللہ کے ہاتھ تم ہی کمزور ہے. وقال الانسان ضعیفا رب کریم نے خود فرمایا انسان ہے ہی کمزور. تیرے نال طاقت والا بھی اوپر موجود ہے. اگر تو کمزوروں دی غلطیاں معاف کرے گا تو جو سب تو اعلیٰ سب تو عرفہ ان اللہ علی کل شیء قدیر جس ذات کی شان ہے
اللہ تیری خطاؤں کو معاف کر دے گا. اللہ کی بار بچے تجائے اللہ پاک سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا